کالر میرے ساتھ ایک نوجوان یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ظاہر ان کا نام جنید بھائی ہیں، یہ ویڈیو کالر ہیں تو ان کا کال لیتے ہیں۔ جی جنید بھائی السلام علیکم، جنید نام ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم علامہ السلام حسن میرے اللہ بھائی۔ یاری صاحب، سب سے پہلے وعلیکم آپ کو السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا عزت دے، سلامتی دے آپ کو، بہت مہربانی آپ کو میرے بھائی۔ الحمدللہ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ کہاں سے میرے ساتھ ہیں؟ اچھا، میں کراچی پاکستان سے میرا تعلق ہے، ہوں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے جی بعد بسم اللہ، سوالات بسم کی اللہ، طرف آتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ اچھا، میں بہت شکر گزار ہوں علامہ حسن اللہ یاری صاحب آپ کا، کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے اجازت دی کہ میں آپ سے کچھ علمی سوالات رکھوں۔ میرا نام جنید الرحمان ہے، اور میں ایک اسلامک جرنلسٹ ہوں، ایک چھوٹا سا ریسرچر ہوں۔ تحقیق کی دنیا میں میں نے قدم رکھا ہے، کچھ عرصہ ہوا ہے، اور آپ کے اس پروگرام میں میں ایک بڑے محقق ہیں فقہ جعفریہ کے، اور آپ کے پروگرام میں وہ آ کے سوالات بھی کر چکے ہیں، ڈاکٹر ہاشم رضا زیدی صاحب، جو ہوں، سعودی عرب میں طائف میں رہتے ہیں، اور آپ سے علمی گفتگو کر چکے ہیں۔ میں ان کے ریفرنس سے آیا تھا، تو انہوں نے آپ کے اپنے چینل پر، کیونکہ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے ڈاکٹر ہاشم ابو فاطمہ کے نام سے، تو انہوں ہوں، نے فیچر چینل میں آپ کو انلسٹ بھی کیا ہے، اور آپ ماشاءاللہ بڑی علمی گفتگو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ علامہ حسن اللہ یاری صاحب، شیخ اللہ یاری صاحب سے جائیں اور وہاں پہ گفتگو کریں، انشاءاللہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ جوابات دیں گے۔ اچھا، چونکہ میں بھی ایک چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں دین کا، اور آپ جیسے بڑے علماء سے، چاہے اہل سنت کے ہوں، اہل تشیع کے ہوں، تو میں بھی ایک چھوٹا سا اپنا ایک اسلامک چینل چلا رہا ہوں، جنید رحمان اسلامک آفیشل کے نام سے، جس سے میں جی جناب، مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بلاتا ہوں، اور تاریخ اسلام اور اسلامی معاشرے سے ریلیٹڈ جتنے مسائل ہیں، ان ٹاپکس پہ ہم سوالات کرتے ہیں، اور عوام الناس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ اسے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ الہام۔ اچھا، جی بالکل۔ علامہ صاحب اجازت ہے تو میں سوالات کی طرف جاؤں؟ جی بسم اللہ۔ اچھا، علامہ صاحب، چونکہ میں ایک نجی ادارے میں کام بھی کرتا ہوں، میں ایک پروفیشنل بینکر بھی ہوں، تو ہوں، میرے نجی ادارے میں الحمدللہ ہمارے اہل تشیع بھائیوں کی تعداد مور دین 90% ہے، اور ان سے ہوں، ہمیشہ ایک بڑا دوستانہ ماحول بھی رہا ہے۔ اور صحیح، میں پچھلے سال جون 2022 میں نے ایران کا وزٹ کیا، اور وہاں پہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ حاضری بھی دی، اور بی بی معصومہ قم کے روضہ اقدس بھی کیا، اور وہاں بڑا میرا اچھا رہا، بڑا مجھے روحانی فیض ملا وہاں پہ۔ ماشاء اچھا، اللہ۔ آپ آپ کے یہاں اہل تشیعوں میں ایک بہت بڑا عقیدہ ہے شیعہ عوام کے اندر، یا جو شیعہ ذاکرین ہیں، اس پہ میں خاص طور پر ایک واقعے کو میں نقل کرنا چاہوں گا، کہ آپ کے یہاں ایک بہت بڑا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی مولا علی علیہ السلام کو اپنی کرسی پر بٹھائے گا، اور وہ کرسی پر بیٹھ کر جنت اور جہنم کی تقسیم کریں گے، جسے آپ اکثر و بیشتر آپ کے علماء جملہ کہتے ہیں، انا قسیم الجنت والنار۔ جی اچھا، یہ واقعہ میں نے علامہ طالب جوہری صاحب سے سنا، جی جو وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور اسی طرح کچھ علماء سے سنا۔ اچھا، پھر چونکہ یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مولا علی علیہ السلام کو یہ طاقت، یہ قوت دے گا کہ وہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھ کر جنت اور جہنم کی تقسیم کریں گے، جیسا کہ ایک واقعے میں انہوں نے، طالب جوہری صاحب نے کہا کہ انا قسیم الجنت والنار، کہ وہ جنت و جہنم کی تقسیم کریں گے۔ تو میں اس کی دلیل پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قرآن و سنت کے سے اس کی دلیل کیا ملتی ہے، اس دلیل کے حوالے سے ذرا عوام الناس کے آگے رکھیے گا، کیونکہ دلیل پوچھنے کیا تو وہ ریفرنس مجھے مل نہیں پایا۔ جی جناب۔ آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کرسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک کوئی جسم نہیں ہے کہ اس کا کوئی کرسی ہوگا وہ خود ہٹ جائے گا، کرسی پر کسی اور کو بٹھا دے۔ تو اس بات کی دلائل بہت زیادہ ہیں کہ روایات میں اور آیات کی روشنی میں کہ قیامت کے دن امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے جو وہ جس دن جن کی شفاعت کریں گے وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا، اور
بہت سارے جہنمی ہوں گے جو جہنم سے نکالے جائیں گے ان کی شفاعت سے، اور وہ جنت جائیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ صرف شیعہ نے روایت نہیں کیا، یہ مخالفین نے بھی روایت کیا ہے۔ اگر مجھے مل جائے تو آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ طبقات اچھا الحنابلہ نے میں جی جی احمد بن حنبل نے اس کی تصحیح کیا۔ اچھا جی جناب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے وہی ریفرنس جی جاننا چاہ رہا تھا۔ میں ریفرنس دکھاؤں گا آپ کو، ابھی اسی کی فکر میں ہوں کہ ریفرنس میں اسکرین پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جی جی یہ کتاب ہے طبقات الحنابلہ، تألیف القاضی ابو الحسین محمد ابن ابی یعلا الفراء البغدادی الحنبلی، تحقیق عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین کی۔ یہاں پر جلد نمبر 2 میں، اللہ آپ کی خدمت میں عرض، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جلد نمبر 2 میں طبقات الحنابلہ جلد نمبر 2، جو یہاں پر یہ کتاب چھپی ہے سن 1999 میں ریاض میں، سعودی عرب میں چھپی۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 358 میں اگر ہم چلے جائیں، یہ صفحہ نمبر 358 ہے۔ قال سمعت ابن المنصور یقول، میں نے ابن منصور سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کنا عند احمد ابن حنبل، ہم احمد ابن حنبل کے پاس تھے، تو کسی شخص فقال له رجل، کسی نے اس سے کہا یا ابا عبد اللہ ما تقول في هذا الحديث الذي يروى ان علي عليه السلام قال انا قسيم النار، اس حدیث کے متعلق کیا کہتے ہو کہ علی علیہ السلام نے کہا کہ میں قسیم النار ہوں۔ وما تنکرون، فقال وما تنکرون من ذا، تو احمد نے کہا کہ اس میں انکار کی کون سی بات ہے، اس کو رد کرنے کی کون سی بات ہے؟ الیس روینا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعلی علیہ السلام، کیا یہ روایت ہمارے پاس نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ لا يحبك الا مؤمن، تجھ سے پیار نہیں کرتا مگر مومن، ولا يبغضك الا منافق، اور تجھے تجھ سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق۔ قلنا بلا، ہم نے کہا جی ہاں یہ روایت تو ہے۔ فقال، احمد نے کہا فأین المؤمن، تو پھر اس حدیث کے روح سے لا يحبك الا مؤمن، تجھ سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق۔ تو مومن کہاں ہے؟ تو ہم نے کہا مومن جنت میں، قلنا فی الجنہ۔ وأین المنافق، منافق کہاں؟ قلنا فی النار، ہم نے کہا جہنم میں۔ احمد نے کہا، فرمایا فعلی قسیم النار، احمد بن حنبل جو بہت بڑے محدث ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، بخاری مسلم یہ دونوں اس کے شاگرد ہیں، انہوں نے حدیث اخذ کیا، تو اس نے کہا پس علی علیہ السلام قسیم الجنت والنار ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے احمد نے خود تصحیح کیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ البتہ یہ شیعہ کتب میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ آپ کو روایات دکھا دیتا ہوں، ریفرنسز دکھا دیتا ہوں شیعہ کتب سے۔ جی جی بالکل۔ اچھا، قیامت کے متعلق شیعوں کے پاس حدیث بہت زیادہ ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ حدیث کم ہو، حدیث ہمارے پاس بہت زیادہ، اور ان حدیث میں مختلف، بالخصوص تفسیر قرآن میں مختلف آیات کے ذیل میں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت ہے، جو شان ہے روز قیامت، اس میں آیا ہے سورہ اعراف میں جو ہے وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اس آیت کے ذیل میں بہت سارے روایات ہیں، اس طرح دوسرے بھی آیات بہت زیادہ ہیں، اور اسی طرح فضائل میں یہ روایات بہت زیادہ نقل ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ کتاب ہے عیون و اخبار الرضا علیہ السلام، عیون الاخبار، شیخنا الصدوق رحمہ اللہ، جز نمبر 1، بلکہ یہاں پر یہ جز نمبر 1 اور جز نمبر 2 ایک ہی جلد میں ہیں، یعنی ایک ہی جگہ چھاپی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ جز نمبر 2 اس کی شروع ہوتی ہے، جز نمبر 2 بیچ میں شروع، الجز الثانی۔ جی جناب۔ اللہ جاری صاحب، ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ مجھے یہ تاریخ اسلام کی کتاب دکھا رہے ہیں یا حدیث کی کتاب دکھا رہے ہیں؟ یہ حدیث کی کتاب ہے عیون الاخبار۔
اچھا حدیث کی اچھا، کتاب ہے، شیعہ یہ کتاب ہے، شیعہ اچھا کتاب شیعہ، ہے. یہ مستند ہاں وہ پہلے احادیث. پہلے جو کتاب دکھا چکا تھا وہ شیعہ کتاب نہیں ہے، آپ لوگوں کی کتاب ہے طبقات الحنابلہ، اچھا قاضی وہ ابی اعلیٰ وہ ہاں اچھا اس کتاب کا مجھے نام بتا دیں گے اف یو ڈونٹ مائنڈ. ہاں یہ ریپلے کر جو دیں تو پہلی میں نے کتاب دکھایا بھی ہے، اس کتاب کا نام ہے طبقات الحنابلہ، ٹھیک ہے نا، وہ اس کتاب میں نے دکھایا بھی ہے، اس کو ریپلے کریں گے تو نظر آئے گا. کچھ اچھا سیکنڈ ٹھیک. پیچھے چلے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اسی آپ کی گفتگو کے شروع میں. یہ روایت دیکھیے، سند اس حدیث کی پہلے سے آ جاتا ہے. سند یہ ہے کیونکہ حدیث نمبر 4 میں جو سند ہے اسی سند کے ساتھ وبهذا الاسناد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام جس کے بارگاہ میں آپ گئے ہیں اور آپ نے کہا آپ کو بڑا روحانی فیض آیا. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے عزیزو، جو ہر شخص دیکھ سکتا ہے اپنی زندگی میں، وہ ان کے بارگاہ میں حاضر دینے سے. آپ جو روحانیت خانہ کعبہ جاتے ہیں، وہ ہر مسلمان جاتا ہے وہاں پہ، اس کو جو روحانیت کا احساس ہوتا ہے وہ الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا. جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ طواف کرتے ہیں، مقام اسماعیل علیہ السلام میں وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں یا صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، تو اس میں بہت فیض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو مدینہ منورہ میں جو بقیع میں جو روحانیت ہے، جو معنویت ہے، اس کو تو بیان کرنے سے انسان قاصر رہ جاتا ہے. انسان کو اتنا وہاں پہ دل کرتا ہے کہ ہمیشہ انسان وہیں پہ رہے. تو اسی طرح جب آپ ائمہ ابرار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات میں جو جاتے ہیں، نجف اشرف میں جائیں تو اتنی روحانی فیوزات ہوتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ انسان کو اتنا روحانی لحاظ سے اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ انسان بیان کرنے سے وہ کسی بھی دنیاوی لذات سے اس کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سامرہ میں، اسی طرح کاظمین میں، اسی طرح کربلا معلیٰ میں، یا آپ گئے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں یا قبہ مقدسہ میں، یہ ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، ہر شخص دیکھ سکتا ہے اس کو. اچھا، اور اس کے متعلق کتنی کہانیاں ہیں غیر مسلمز کی، مسلمانوں کو تو چھوڑیں. اچھا، یہاں پر جو حدیث نمبر 9 ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سند کے ساتھ جو حدیث نمبر 4 میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے آباء طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، یا علی انک قسیم الجنت والنار، یا علی آپ قسیم ہیں جنت النار کی، وانک لتقرع باب الجنت وتدخلها بلا حساب، اور آپ روز قیامت جنت کے دروازے کو کٹکھٹائیں گے، وتدخلها بلا حساب، اور اس میں داخل کریں گے جس کو چاہیں بلا حساب، حساب کے بغیر، جتنے لوگوں کو چاہیں حساب کتاب کے بغیر داخل کریں. اچھا، اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کریں، اسی کتاب میں صفن، اور یہ احادیث زیادہ تفصیل کے ساتھ کہ وہاں پہ روز قیامت کیا ہوگا وہ اس میں بھی آئی ہیں، اور وہ اچھا، یہاں یعنی کئی صفحات پہ احادیث ہیں کہ روز قیامت کیا ہوگا، 6 صفحے، 5 صفحے، 8 صفحے، طویل طویل احادیث بھی ہیں. اچھا، یہاں پہ حدیث نمبر 30 صفحہ نمبر 92 میں یہی بات ہے. یہ حدیث اس میں کچھ طول ہے. عن عبداللہ ابن عباس انه قال، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اس نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول حب علی ایمان وبغضه کفر. میں نے عبداللہ ایک شخص نے روایت کی ہے کہ حب علی ایمان وبغضه کفر. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فقسمۃ الجنۃ والنار اذا كانت على حبه وبغضه فهو القسيم الجنۃ والنار. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر جنت اور نار کی تقسیم جو ہے اس کے حب پر ہے تو پھر وہ قسیم الجنت والنار ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو احادیث ہیں ان کی شفاعت کی کہ وہ روز قیامت جہنم سے لوگوں کو نکالیں گے اور جنت داخل کریں گے، اور جنت جو گناہکار مسلمان شیعہ ہوتے ہیں ان کو داخل کریں گے. یہ حدیث بہت زیادہ ہیں، بہت کم نہیں ہے، بلکہ ان کی شیعہ یہ کام کریں گے. یہ تو ان کی کیا بات ہے، ان کی شیعہ یہ کام کریں گے. اس احادیث میں بہت ساری احادیث میں. جی جناب، مزید کوئی حکم؟ اچھا، میں اس میں کچھ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا ضمنی کہ جی قرآن مجید کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ مختلف صورتوں میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہوں جو جنت میں داخل کروں گا، میں ہوں جو جہنم میں داخل کروں گا. کیا یہ قرآن سے ٹکراؤ نہیں ہے یہ حدیث؟ نہیں، کیونکہ اگر کوئی قرآن میں شخص تو اللہ اللہ کے تعالیٰ حکم کہہ رہے سے ہیں کہ کرتا ہے میں نا، جنت و جہنم کی تقسیم. اللہ انسان کو موت بھی دیتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، ٹھیک ہے نا. اللہ موت بھی دیتا ہے انسان کو، لیکن موت ملائکہ دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے دیتے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے حکم سے، اللہ کے اتھارٹی سے، اللہ نے اس کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ یہ کام کرے. مثلا کوئی بادشاہ ہے، کہتے ہیں بادشاہ نے کعبہ پہ کیا لگایا، اس پہ پردہ لگایا. بادشاہ خدا کے وہاں پہ پردہ نہیں لگاتا، اس کے حکم سے لوگ لگاتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو اگر کوئی اللہ کے حکم سے کوئی کام کرتا ہے، اللہ کی رضا سے کرتا ہے، اللہ کے اتھارٹی سے کرتا ہے، وہ
اللہ نے اس کو اتھارٹی دیا ہے، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس میں تضاد نہیں، ٹھیک ہے نا. روایات قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جو ہے آپ کے مرتے وقت اللہ آپ کے آپ کا نفس قبض کر دے گا، اللہ آپ کو منتقل کر دے گا اس دنیا سے دوسری دنیا. پھر قرآن میں آیت ہے کہ ملائکہ یہ کام کریں گے. اس میں کیا تضاد ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے. جیسے اس بات میں تضاد نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں بادشاہ نے یہ قلعہ بادشاہ نے بنایا، اکبر نے بنایا، یہ مثلا یہ محل اکبر نے بنایا. اکبر نے خود تو نہیں بنایا، اکبر نے تو کوئی کبھی اس نے پتھر نہیں اٹھایا ہوگا، وہ کام نہیں کیا ہوگا کنسٹرکشن میں. اکبر نے پیسے دیے، اکبر نے خرچہ دیا، اکبر نے حکم دیا، ڈیزائن دیا، اکبر کا نے آئیڈیا دیا، بس لوگوں نے بنایا تو کہتے ہیں اکبر نے بنایا. جی جناب، مزید حکم. اچھا، مجھے اس میں ایک چیز اور جاننی تھی کہ یہ جنت و جہنم کی تقسیم کا جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کیوں نہیں دیا؟ اس کی کیا وجہ؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب محشر ہے. اس طرح نہیں ہے کہ صرف اتھارٹی امیر المؤمنین علیہ السلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتھارٹی ہے جس کی وہ شفاعت کریں قیامت کے روز. ان کے فضل ظاہر کرنے کے لیے وہ خلائق کا وہ شفاعت کریں گے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے وصی ہیں، اگر وہ بھی شفاعت کرتے ہیں کسی کا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فضیلت ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمبر 2 ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں. اگر کرتے ہیں وہ بھی تو مثلا اگر ایک عام مسلمان بھی کرتا ہے اس کو اللہ شفاعت کا اذن دے دیتا ہے روز قیامت. دعا کرتا ہے اللہ کے پاس کا کہ یہ میرا بیٹا ہے، مثلا یہ میرے والد ہے یا میرا پڑوسی ہے، اس کی بخشش کرو، تو اللہ اگر اس کی بھی شفاعت مانتا ہے تو یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اعزاز ہے، ان کی فضیلت ہے. تو ہماری روایات میں یہ تو بہت ہے. یعنی اگر ہماری احادیث میں آپ ملاحظہ کریں کہ روز قیامت شفاعت کا اصل مقام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور پھر ان کے اوصیاء کا ہے. تو اس میں اس طرح نہیں ہے کہ پیغمبر کو حاصل نہیں ہے اور اہل بیت علیہ السلام کو حاصل نہیں. جو بھی فضیلت اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے پاس فضیلت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ اس طرح نہیں ہے، آپ یہ غلط فہمی ہے کہ بھئی حبشیوں کا عقیدہ ہوگا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام قسیم الجنت والنار ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ بالکل ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اور اگر آپ کبھی چاہیں تو اس موضوع پر میں آپ کو یعنی میں اس وقت نہیں چاہتا کہ میں لمبی احادیث یہاں پہ شروع کر دوں پڑھنا. اچھا، وَإِلَّا اگر میں لمبی احادیث شروع کر دوں تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام بالکل ساتھ ہیں، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام بالکل ان کے ساتھ ہیں. ان میں الگ نہیں ہے کہ یہ الگ الگ مقامات پر ہیں، یہ بالکل ساتھ ہیں. تو وہ شفاعت کرتے ہیں تو بعض روایت میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام شفاعت کرتے ہیں، بعض روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرتے ہیں، بعض میں ہے کہ یہ سب شفاعت کرتے ہیں. تو اس طرح ان میں کوئی تضاد کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. جی جناب. جی. اچھا علامہ صاحب، مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے، میں آپ سے رہنمائی چاہ رہا تھا. قرآن حکیم کی کوئی ایسی واضح آیت بیان کر دیجئے جس میں اللہ تعالیٰ جنت و جہنم کی تقسیم اپنے علاوہ کوئی اختیار دے گا مولا علیہ السلام کو. شفاعت کی آیات تو ٹکراؤ آ رہا ہے قرآن سے کیسے؟ قرآن مجید میں آپ شفاعت کا تو مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول پاک شفاعت کا تو کوئی شفاعت کا مطلب ہی کیا؟ آپ مجھے بتائیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں قرآن مجید سے کوئی ٹکراؤ ہے تو بھلے اس میں قرآن مجید میں ہے کہ بھلے کافروں کے متعلق وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. سورہ مبارک یہ مدثر میں ہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ، جو لوگ یوم الدین کے بالکل کافر تھے، ٹھیک ہے نا، وہ یوم الدین کے بالکل کافر تھے، ان کو موت آ گئی، اور فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. اگر کوئی ان کی شفاعت کرنا چاہے، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی تو شفاعت نہیں کرتے نا، یہ تو کافروں کے متعلق ہے، یہ تو ان لوگوں کے متعلق ہے کہتے ہیں دین ہی جھوٹ ہے، دین ہی جھوٹ ہے. تو ان لوگوں کا اس کو اگر کوئی شفاعت کرنا چاہے تو ان کی شفاعت فائدہ مند نہیں ہے. تو اس کے مقابلے میں ہیں ایسے لوگ گناہگار مسلمان جن کی اگر شفاعت کیا جائے تو وہ ان کی شفاعت قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. بھلے شفاعت کا تو یہ تو آیات میں قرآن مجید میں تو بہت ہے شفاعت کے متعلق. بھلے لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، سورہ مریم آیت نمبر 87 کہ شفاعت کا حق کسی کو نہیں ہے مگر وہ شخص جس عند الرحمن عہدہ، مگر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک عہدہ دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو اور اللہ نے عہدہ نہیں دیا تو کس کو عہدہ دیا؟
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عہدہ نہیں دیا. یہ تو ایک بدیہی بات ہے، اس کا منکر وہابی بھی نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس کا. ابن تیمیہ بھی منکر نہیں ہے شفاعت کا. ٹھیک ہے نا. اب شفاعت کی ڈیٹیلز جو ہے نا کہ کون کون شفاعت کرے گا، کس کی طرح شفاعت کرے گا، ہمارے پاس احادیث اس کی بہت زیادہ ہیں، روایات بہت زیادہ ہیں. بحار الانوار میں کتاب العدل میں وہاں پہ ایک بہت بڑی چیپٹر ہے روز قیامت میں جو وقائع پیش آئیں گے. تو احوال ہیں وہاں پہ قیامت کے دن کے بہت زیادہ ابواب ہیں، مثلا 600-700 صفحے ہیں، اس میں بہت زیادہ احادیث ہیں، 600 صفحوں سے بھی زیادہ ہے. تو وہاں پر احادیث بہت زیادہ ہیں سب ابواب پر کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کیسے شفاعت کریں گے. تو شیعوں کا جو عقیدہ ہے یہاں پر، ہو سکتا ہے بعض، مجھے نہیں معلوم ذاکرین ان کا عقیدہ کیا ہوگا، شاید وہ کوئی غلط بات بھی سناتے ہوں گے لوگوں کو، لیکن یہ جو شفاعت ہے اہل بیت علیہم السلام کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ جہنم سے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہوں گی اور کہیں گے کہ یا اللہ شیعتی، اے اللہ جن لوگوں نے جو لوگ میری شیعہ ہیں، میرے پیروکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے اسی لیے تمہارا نام رکھا ہے کہ تیرا نام ہے فاطمہ. فاطمہ یعنی نکالنے والی، جو اپنے محبین کو جہنم سے نکالے گی، چن چن کر نکالے گی. تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے تو وہ اپنے محبین کو اور اپنے اولاد کی محبین کو جہنم سے نکالیں گے. اس کی احادیث بہت زیادہ ہیں اور یہ قرآن مجید سے کوئی تضاد نہیں رکھتا. قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ اللہ کسی کو شفاعت کا حق نہیں دیتا. جی جناب، بلکہ اس میں قرآن مجید میں یہی ہے کہ وہ ان کو شفاعت کا حق دے دیتا ہے. جی جناب. اچھا جی. اچھا، میرا اگلا کویشچن ہے حسن علی علی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یا علی مدد کی جو ہے وہ شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جی تو پھر دیکھیں، مجھے یہ بتائیے کہ یا جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اچھا میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں میں ایک طالب علم کے حیثیت سے آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سمجھانا اور قائل کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے. اصل میں ایشو یہ آتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، لیکن جہاں تک مدد کی بات ہے تو مدد تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہے. یعنی آپ اللہ کو پکاریں، اب اللہ جسے چاہے مدد کے لیے بھیج دے، چاہے وہ فرشتہ ہو کوئی بھی ہو، لیکن پکارنا اللہ کو ہے. جیسے قرآن حکیم میں ہے کہ دعا بھی اللہ سے ہے، سورہ مومن میں اور سورہ فاتحہ میں مدد بھی اللہ سے ہے، مناجات بھی اللہ سے ہیں، اللہ کو ہی پکارنا ہے. تو اب اکثر و بیشتر اہل تشیعوں کا عقیدہ یا علی مدد بے ساختہ وہ کہتے ہیں، تو اس کی شرعی دلیل کیا ہے؟ قرآن حکیم سے یا احادیث نبوی؟ یہ ایک طویل بحث ہے، اس کو مختصر انداز میں اس کا جواب اب میں دے دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، یہ بالکل غلط بات. یا رسول اللہ کہنا، یا علی مدد کہنا، یہ صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں. یہ ہمیشہ سب مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے سوائے وہابی کے، سوائے وہابیت کے. یہ سب مسلمانوں کا طول تاریخ میں عقیدہ رہا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ صرف شیعوں کا ہے، یہ ایک غلط بات ہے. اصل جو ابن تیمیہ کا جب ظہور ہوا تھا، اس نے جو کتابیں لکھی اس نے شیعوں کے خلاف بہت کم کتاب لکھی ہے. اس کی ساری جو کتابیں ہیں وہ اشاعرہ کے اور ماتوریدیہ کے خلاف ہیں. پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سینٹرل ایشیا میں جتنے مسلمان غیر شیعہ رہتے ہیں وہ سب ماتوریدی ہیں، اور ماتوریدی اور اشاعرہ میں فرق بڑا کم ہے عقائد میں. اسی طرح مصر میں، سوریہ میں، عراق، شام میں، ترکی میں، شمال افریقہ کے جتنے مسلمان ہیں وہ سب کے سب اشعری مذہب کے حامل ہیں. ٹھیک ہے نا. حنابلہ جہاں رہتے ہیں، اہل حدیث جہاں رہتے تھے وہ کہاں ہے؟ کچھ شام میں رہتے تھے اور کچھ حجاز، نجد حجاز میں، بالخصوص نجد میں رہتے تھے یہ لوگ. اچھا، ابن تیمیہ جب آیا ہے تو ابن تیمیہ سے پہلے وہ حنابلہ بھی نہیں کہتے تھے، وہ بھی نہیں کہتے تھے کہ کسی کو پکارنا یہ شرک ہے، وہ نہیں کہتے تھے. سب مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کو پکار سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات آپ اس بات کی تصحیح کیجئے کہ یہ شیعوں کا، صرف شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں کا ہمیشہ عقیدہ رہا ہے. بعد میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے، اس کا نام ابن تیمیہ. ابن تیمیہ کا جب ظہور ہوا ہے اس نے کچھ آیات کی ایسی تفسیر کی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکار سکتے، پکار لیا تو شرک ہے. حالانکہ آیات کا یہ مطلب نہیں. آیات کا مطلب وہ غلط ترجمہ کر رہا ہے، اس کا غلط مفہوم لے رہا ہے. آیات کا مطلب کسی اور کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں تو اس کی دو ترجمہ کر سکتے ہیں. سب آیات جو ہے نا، دعا یدعو کا عربی زبان میں عبادت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو، ایک ترجمہ کر سکتے ہیں کہ پکاریں، دوسرا ترجمہ ہے کہ اس کا عبادت کریں. تو اس کا اصل معنی جو ہمیشہ سے مسلمان لے رہے ہیں، کو صحابہ کے دور سے لے کر آج تک، کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں تو یہ شرک. اس نے اس کا مفہوم کچھ اور لے لیا. اس نے کہا اگر پکاریں اللہ کے علاوہ،
اللہ کے علاوہ کسی اور کو، تو یہ شرک ہے، اس نے سب کو مشرک بنا دیا، سب مسلمانوں کو۔ تو ابن تیمیہ نے کی جتنی کتابیں ہیں وہ شیعوں کے خلاف نہیں ہیں، اس کے 95% کتابیں، سینکڑوں کتابیں اس نے لکھی ہیں، کیونکہ اس نے شادی نہیں کی۔ اس نے زندگی میں ابن تیمیہ 70-75 سال تک اس کی عمر رہی، اس نے کبھی ہمیشہ مدرسے میں رہتا تھا، تو اس کے کوئی اور کام ہی نہیں تھا کتابیں پڑھنا اور کتابیں لکھنا، تو اس لیے اس کا مطالعہ بہت وسیع تھا، بہت ذہین آدمی تھا، قابل آدمی تھا، لیکن اس کا فکر منحرف تھا۔ اس نے کتابیں بہت ساری، لیکن اس کو اپنے زمانے میں اس کو لوگوں نے کئی دفعہ وہ جیل میں گیا، اور اس کے اپنے زمانے میں جو بڑے علماء تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کو ان لوگوں نے گمراہ کہا، لیکن اس کے ایک دو شاگرد تھے ابن قیم وغیرہ اس طرح کے لوگوں، انہوں نے ان کی کتابوں کو، اس کے افکار کو زندہ رکھا، اور پھر اس کی کتابیں اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا۔ تب بہت کم لوگ، مثلا جو حنابلہ کے مدارس تھے وہاں پہ اس کی کوئی ذکر ہوتا تھا ابن تیمیہ کا۔ جب سعودی عرب میں نجد و حجاز میں اتحاد بن گئی، کس کی؟ سعودی خاندان کی، جو دیندار خاندان نہیں تھا، وہ ملک کے اور حکومت کے چکر میں تھے، وہ اس کی فکر میں تھے، اور محمد ابن عبد الوہاب کے، جو بالکل وہ ایک ان پڑھ مولوی تھا محمد ابن عبد الوہاب۔ ابھی دیکھتا وہابی جو ہیں بالکل وہ اس کی کتابوں کو نہیں چڑھتے، محمد ابن عبد الوہاب کی کتابوں کو وہ ذکر نہیں کرتے، کیونکہ اس کی کتابیں بہت سطحی ہیں، اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ نجد میں رہتا تھا، ایک مفتی تھا، مطالعہ اس کا کم تھا، لیکن وہ پیروکار تھا ابن تیمیہ کا۔ ان کا اتحاد ہو گیا آپس میں، تو وہاں اس زمانے میں جتنے قبائل رہتے تھے نجد میں، صحرا میں، بدو عرب، ان سب اہل بدو کو اس نے کیا مشرک قرار دے دیا۔ تو یہ سعودیہ کے آل سعود کے لیے بہت بڑا اچھا موقع آیا کہ یہ لوگ سب مشرک ہیں، تو ان کے مال لوٹ لو، ان کے عورتوں کو اٹھا لو، ان کو دوبارہ توبہ کرا لو، مسلمان بن جاؤ۔ کیونکہ مثلا یہ کسی قبر میں جاتے تھے، وہاں پہ راز مثلا کوئی نظر وغیرہ کرتے تھے تو کہتے ہیں مشرک ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے قبائل کو انہوں نے قتل کیا اور غارت کیا، اور پھر نجد میں ان کا حکومت بن گئی، پھر حجاز پہ قبضہ ہوا، پھر تیل کا انکشاف ہوا، تو پھر تیل کی بدولت وہابیت کے پاس پیسے آ گئے۔ تو اس وقت بھی وہابیت جو ہے اتنی زیادہ اس پہ یہ لوگ انویسٹ نہیں کرتے تھے، لیکن انقلاب ایران کے بعد ان کو شیعوں سے بڑا ڈر ہوا۔ انقلاب ایران کے بعد، یعنی مختلف جو اسلامی ملک ہے اس میں سعودی عرب بھی، کہ یہاں پہ لوگ اگر انقلاب ایران کی وہ پیروی کر لیں تو پھر یہ ایک طرح سے یہ لہر، مثلا مغرب کے خلاف مسلمان ایک قوت ہونے چاہیے، اور مسلمانوں کو اسلام پہ عمل کرنی چاہیے، اسلامی حکومت ہونی چاہیے، اور مغرب کے جو 10 ساختہ حکومتیں ہیں ان کو گرانا چاہیے۔ اگر یہ فکر آ گئی تو ہماری حکومت بھی گر جائے گی۔ تو ان کو ایک اچھا بہانہ مل گیا کہ یہاں پہ اب اس کا شیعوں کو روکنے، ایرانی انقلاب کو روکنے کے لیے وہابیت کی شیعہ کو ہر لحاظ سے ہم ان کے خلاف فائٹ کریں، ان کی اس کے لہر کو روک دیں، تو وہابیت پہ انویسٹ کریں۔ تو انہوں نے وہابیت پہ بہت پیسہ ڈال دیا کروڑوں کے لحاظ سے۔ تو اسی طرح پاکستان میں بھی، یعنی آج سے 40 سال پہلے اس کی پیسے آنے شروع ہو گئے وہابیت کے، تو وہاں پر یہ افکار پاکستان میں پھیلنا شروع ہو گئے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور، پاکستان میں ہمیشہ وہاں پر صوفیوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں لوگ، وہاں پہ توسل کرتے ہیں لوگ، صوفیوں سے مانگتے ہیں، اولیاء سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہندوستان میں اس طرح ہمیشہ رہا۔ یہ صرف یہ کہنا کہ یہ شیعوں کا عقیدہ، یہ غلط بات ہے، یہ ہمیں مسلمانوں کا ہمیشہ عقیدہ رہا۔ تو یہ صرف جو ہے یہ وہابیت کی جانب سے ہے۔ تو اس کے ایک پس منظر ہے، تو اس کو آپ لوگ پلیز یہ نہ کہیں کہ یہ علی مدد کہنا یا رسول اللہ کہنا یا اولیاء سے استمداد کرنا، مدد مانگنا، یہ صرف شیعوں کا خصیصہ ہے۔ شیعوں ہی منفرد ہیں اس بات پہ، نہیں، یہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اس کو مشرک سمجھنے والے صرف وہابی ہیں۔ لیکن ابھی پاکستان میں جو، کیونکہ وہابیت کے پاس پیسے بہت ہیں، اور جس کے پاس پیسے ہوں مدارس وہی بنائیں گے، انہی کے کتب پڑھایا جائے گا۔ آپ کے جو مبلغ حضرات ہیں، آپ کے خطباء ہیں، وہ ایسی مدارس میں پڑھتے ہیں جہاں پہ ان افکار کو پڑھایا جاتا ہے پچھلے 40 سال سے۔ تو یہ فکر پھیل گئی ہے کہ بھئی یہ باطل ہے، حالانکہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کا رویہ رہا۔ تو اب کہنے کا مقصد، اب آپ نے آیت کا ذکر کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی آیت کے متعلق میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ آپ جائیے، میرا ایک تقریر ہے اسی یوٹیوب چینل میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق، بہت طویل تقریر ہے، اس میں یہ ترجمہ کرنا اس آیت کی کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ترجمہ، یہ لفظ صرف اس آیت میں نہیں ہے، وہ لفظ ہی بھی اس آیت میں نہیں ہے۔ آیت یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ لفظ صرف اس میں نہیں ہے۔ اب یہ کہاں سے آ گیا، میں نے وہاں پہ بہت طویل سے بیان کیا، اور آج تک ایک مولوی پیدا نہیں ہوا کہتے کہ بھئی آپ نے آیت کا جو ہمارا جو پرانا ترجمہ تھا وہی صحیح، آپ کا ترجمہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا اس زندگی اسی پہ قائم ہے بھائی، غیر اللہ سے مدد مانگنا زندگی اسی پہ قائم ہے۔ آپ مدد مانگتے ہیں،
صرف اللہ سے مدد مانگو، ٹھیک ہے نا، پانی چاہیے اللہ سے مانگو، کچھ بھی چاہیے اچھا علامہ اللہ سے مانگو. تو علامہ صاحب جی دیکھیں اگر اس طرح ہوتا نا، ایک عرضی اگر اس طرح بات ہوتی کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو اس کی کوئی حدیث ہوتی، کوئی آیت ہوتی، کوئی صحابہ پوچھتے کہ بھئی ہم غیر اللہ سے مدد نہ مانگیں تو کیا اموات سے، کیا اولیاء سے دنیا سے جانے کے بعد ان سے کوئی مدد طلب کر سکتا ہے؟ تو شیعہ حدیث میں یہ تو ہے عزیزو، شیعہ حدیث میں اس بات کی کہ امام حسین علیہ السلام کے مزار پہ جاؤ تو ان سے اپنی حاجت طلب کرو، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی حاجت طلب کرو، مختلف زیارات میں کہ یا امام تو میں زمانہ میرے خلاف ہے، تو میرا سہارا بن. یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نصوص ہیں کہ ان سے مدد طلب کرو. ائمہ اطہار علیہ السلام جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم ما ان اخذتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میرے عترت اہل بیت کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو ان کے احادیث میں یہ بات بہت ہے، یعنی یہ کم احادیث نہیں، بہت زیادہ احادیث ہیں. جی جناب حکم کریں. اچھا میں اس میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا تھا اپنے علم میں اضافے کے لیے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر مجھے کوئی وہابی یا مجھے کوئی کافر جو ہے وہ اٹک جاتا ہے، جو کہ وہ بھی اسلام پہ بہت ریسرچ کرتے ہیں، چلیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید سے مجھے دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ کسی آیت میں فرمایا ہو کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، وہ آیت دکھا دو. میں آپ کو دکھاتا ہوں آیت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریین سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. اے مسلمانوں کونوا انصار اللہ، اللہ کی نصرت کرو، اللہ کی نصرت کرو، اللہ کی نصرت کرو. کما قال عیسیٰ ابن مریم، اس طرح جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریین سے کہا کونوا من انصاری الی اللہ، میرا مدد کرنے والا کون ہے جو میری مدد کرے. ٹھیک ہے نا، اپنے اصحاب سے کہا کہ کون ہے میرے مدد کرنے والا. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کونوا انصار اللہ، تم اللہ کس کی مدد کرو؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کی مدد کرو. اور حوارین سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ تم میری کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں، یہ سیوطی صاحب کی کتاب ہے انباء الاسقیاء بحیات الانبیاء. انباء الاسقیاء، آپ کے مائکروفون سے کڑکڑ آ رہا ہے بھائی. اچھا میں ایک منٹ دیکھ، اب صحیح ہے؟ آواز تو آ رہی ہے بہرحال. اچھا یہ کتاب ہے عزیزو، ملاحظہ فرمائیں انباء الاسقیاء فی حیات الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، تالیف لمؤلف الحافظ السیوطی فی مطبع مطلع انوار دکن. حیدرآباد دکن میں چھپی ہے، کوئی 100 سال پہلے اس طرح پرانی چھاپ ہے. یہاں پر مؤلف فرماتے ہیں، قال المؤلف، مؤلف فرماتے ہیں کہ بلی وقع السؤال أنه قد اشتهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يسلم ما في شيء صفحة بدل گیا مجھ سے. اچھا یہ اشتہر، یہ مشہور ہو گیا کہ اشتہر، کہ مشہور ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حی فی قبرہ، اپنے قبر میں زندہ ہیں. وورد، اور خبر میں ہے، حدیث میں، انه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. اور جو بھی شخص مجھے سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ تک پلٹ دیتا ہے تو میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں. اچھا فظاہرہ ان مفارقۃ الروح له في بعض الاوقات فكيف يجمع هو فكيف الجمع. تو ایک حدیث میں ہے کہ وہ اپنے قبر میں زندہ ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ کیا، جب کوئی سلام کرتا ہے تو اللہ روح کو پلٹا دیتا ہے اور اس وقت وہ تاکہ وہ سلام کا جواب دے دے. تو اس حدیث میں کہ وہ کبھی کبھار زندہ ہوتا ہے، ہمیشہ زندہ نہیں ہوتا. تو اس میں جمع کیا ہے، کیا کہیں گے؟ وہ سوال حسن، یہ اچھا سوال ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں. پھر وہ فرماتے ہیں فاقول، سن لو، حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قبری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہیں. هو وسائر الانبیاء، وہ اور بقیہ انبیاء، معلومۃ عندنا علما قطعیا، یہ ہمیں معلوم ہے
یقینی علم کے ساتھ، نہیں کہ کوئی شک ہے اس میں، کوئی ظنی خبر ہے، نہیں، یقینی ہے. لما قام عندنا من الادلة في ذلك، کیونکہ ہمارے پاس اس بات پہ بہت سارے براہین دلائل ہیں. وتواترت به الاخبار، اور اس پہ اخبار احادیث متواتر ہیں. وقد الف البیہقی جزءا فی حیات الانبیاء علیہم السلام فی قبورہم، اور بیہقی نے اس پہ مسئلے پہ کتاب لکھی ہے. وہ بیہقی کی کتاب بھی میرے پاس ہے. یہ کتاب اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اگر میں آپ کو دکھاؤں اس کا ترجمہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس عنوان کے ساتھ کہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں. جی جناب، یہ ہے، یہ انبیاء زندہ ہیں. تالیف عبد الرحمن السیوطی، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دارالبیان میں ایک کتاب چھپی ہے، ڈیفنس کراچی میں، یہ اردو میں ترجمے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح نہ صرف انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، اولیاء بھی زندہ ہیں. اچھا، ایک مزید سوال کریں، بہت سارے لوگ منتظر ہیں. میرے بھائی جنید بھائی، بہت آپ کی بہت مہربانی. جی جی. اچھا، میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں. آپ نے جو سورہ مریم کا حوالہ دیا تھا ان کے حواریوں کا کہ وہ اللہ کی مدد کریں، تو وہ اس وقت زندہ تھے اور زندہ لوگوں سے مدد مانگی جا رہی تھی. اب اگر جیسے مولا علیہ السلام اس دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، فزیکلی نہیں ہے، تو اب اگر کوئی یہ سوال اٹھائے کہ اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو کیا فزیکلی طور پر مولا علیہ السلام جو ہیں وہ مدد کے لیے آئیں گے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ بھی کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. دیکھیں، پہلی بات ہے کہ یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا، میں نے کہا کہ اجماع رہا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ اولیاء سے مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب سب یہ جو کوئی نبی آپ کی مدد کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مثلا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اگر وہ کسی مردے کو شفا دے دیتے، وہ جسمانی طاقت سے نہیں دیتے تھے، جسمانی طاقت سے نہیں، وہ روحانی طاقت سے دیتے تھے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اگر ایک مردے کو زندہ کرتے تھے، یا کسی اپاہج ہے وہ اس کو شفا دیتے تھے، وہ اپنی روحانی طاقت سے کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی آپ کو حدیث دکھائی ہے کہ سیوطی صاحب نے کہا کیا کہ یہ یقینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور باقی انبیاء بھی زندہ ہیں. قرآن مجید فرماتا ہے وَلَا تَقُولْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو عام شہید ہے نا، جو عام شہید ہے، جو شہید ہو جاتا ہے، اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اللہ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اگر ہم کسی چیز، ملائکہ کو ہم نہیں دیکھتے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ملائکہ موکل ہیں بارش لانے کے لیے. اب مجھے نہیں معلوم کہ جماعت مخالفین کے پاس اس مسئلے پہ احادیث ہیں یا نہیں ہے. ہمارے پاس تو بہت سارے احادیث ہیں. بارش آتی ہے تو ملائکہ لے کے آتے ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام رزق بانٹتے ہیں، تو ان کے بہت سارے افواج ہیں جو رزق، کافر مسلمان سب کو رزق پہنچا. ہم ان کو نہیں دیکھتے، ہماری آنکھ کو نظر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ رزق پہنچا دیتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب تک تھے، ان کے پاس بہت سارے معجزات تھے، بہت سارے. وہ چاہتے تو پتھر کو سونا بنا سکتے تھے. ہمارے پاس روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ اہل بیت علیہ السلام نے، انہوں نے کنکریوں کو سونا بنا دیا، کسی کو دے دیا، یا پہاڑی سے انہوں نے دعا کی، پہاڑی پٹ گیا، پہاڑی میں سے بہت سارے قیمتیں اونٹیں نکل آئیں، تو جن لوگوں کو وعدہ کیا تو وہ عطا فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مقامات سلب نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ یہ مقامات سلب نہیں ہوئے کہ وہ اب نہیں کر سکتے. اور اس طرح کہنا کہ اس میں فرق ہے، بھائی فرق ہے کہ مردہ اور زندہ میں فرق ہے. پہلی بات ہے کہ ان کو مردہ کہنا خود غلط ہے، یہ نصوص کے خلاف ان کو مردہ کہنا. پھر یہ کہ اس میں فرق ہے، کوئی ڈفرینشیشن ہے، کہ وہ آپ لوگوں کو ثابت کرنا ہوگا نا. جو کہے گا کہ جو حرام ہے اس کو کوئی دلیل لانی ہوگی نا. ہمارے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے نزدیک تو وہ زندہ ہیں، وہ جو ہیلپ کرتے ہیں، جو مدد کرتے ہیں، وہ فزیکل پاور سے نہیں کرتے، وہ روحانی طاقت سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ جب معجزے بھی کرتے تھے اس وقت، وہ بھی قمر کو اگر انہوں نے شک کیا ہے تو وہ انگلی بازو کے زور سے تو شک نہیں کیا قمر کو، کیا وہ زندہ نہیں کر سکتے. قمر کو اگر شک کیا ہے تو اپنے روحانی طاقت سے کیا، اللہ کے حکم سے کیا، اپنی روحانی طاقت سے، وَإِلَّا قوت بازو سے، فزیکل پاور سے تو نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ سب پاورز اب ان کے پاس، سب کیپیبلٹیز، اتھارٹیز ان کے پاس اب بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کسی کو مدد کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. وہ امت سے پیار کرتے ہیں، محمد سے. وہ جیسے قرآن نے فرمایا بالمؤمنین
رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ وہ رافت بھی رکھتے ہیں، رحمت بھی رکھتے ہیں. اب یہاں ہمارے پاس، ہم شیعہ مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کے احادیث بہت زیادہ ہیں کہ ہم سے مانگو، مدد مانگو. اور پھر ہمارے پاس ہم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو دیکھا، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے، اتنے لوگوں نے مجھے کال کی ہے، بہت، یعنی بے حساب، کہ کہتے تھے کہ ہمیں کینسر تھا. بھائی ڈاکٹر سب نے کہہ دیا کہ آپ کے پاس 2 مہینے 3 مہینے، ہم نے سب دوائی چھوڑ گیا ہے امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ. ہم نے امام سے شفا مانگی، امام شفا مل گئی. یہ کم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، بہت زیادہ ہیں اس طرح. کسی کا آنکھ اندھا ہو گیا تو سب نے کہا کہ بھئی یہ آپ اب آنکھ ختم ہے. آپ ڈاکٹروں نے سب کہہ دیا. کسی علاج چھوڑے ہو گئے امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ، یا کربلا گئے. اس طرح تو آپ انٹرنیٹ میں تلاش کریں نا، خدا جانتا ہے. محرم میں کربلا میں ایک جلوس نکلتا ہے، اس کو بولتے ہیں، میں جلوس وغیرہ مصائب کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے بہت، میرے لیے سخت ہوتا ہے، میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ان کا ذکر کرنا. اس جلوس کا کیا ہے، اس کا نام ذکر کرنا ہے تو اس میں اتنا افسوس ہے کہ میں نہیں ذکر کرنا چاہتا. بہرحال لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں. تویریج ایک مقام ہے کربلا کے وہ ایک ایسا جلوس ہے جس میں لوگ دوڑتے ہیں، دوڑ کے آتے ہیں. کس کی یاد میں؟ بیوی کی یاد کہ بھائی کی طرف دوڑتے ہوئے، تو اس میں لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی یاد میں امام حسین علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھی، وہ تو دوڑ کے آئی. اس کو بولتے ہیں رکضۃ التویریج. تویریج سے شیعہ دوڑ کے آتے ہیں. سب بہت مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں اس میں، سب اس میں رننگ ہوتا ہے. مثلا وہ جاگ کر کے آتے ہیں، رن کر کے آتے ہیں. تو اللہ کی قسم اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو ویل چیئر پہ آتے ہیں، وہاں پہ شامل ہوتے ہیں. ویل چیئر پہ آتے ہیں، لیکن وہ جاتے جاتے ویل چیئر سے اٹھ جاتے ہیں. پھر وہاں پہ ہر جلوس کے بعد اتنے ویل چیئر پڑے ہوتے ہیں، بے حساب الا ماشاء اللہ. اور کتنی اس کی کہانیاں ہیں بھائی، تو جن عورتوں کو اولاد نہیں ملتی. اور ہم نے اپنی زندگی میں کتنے ایسے دیکھا کہ اہل بیت طاہرین، حدیث بھی ہے، اور پھر یہ تواتر کے ساتھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. یہ معجزات ہوتے ہیں بھائی، یہ معجزات ہوتے ہیں. کربلا میں ہوتے ہیں، نجف میں ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں. آپ توسل کریں، اہل بیت علیہ السلام سے مانگیں. دور بھی ہوں تو ان کو آپ خلوص کے ساتھ کریں. اگر آپ کی مصلحت میں ہو تو آپ کو جواب مل جائے. مزید جناب. جی بالکل. اچھا علامہ صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے کہ یہ بتائیے گا، یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد دوسروں کا باری دے دیں بھائی، دوسروں کی باری ہے، ٹھیک ہے نا. بہت مہربانی جنید بھائی، اس آخری سوال ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے. اوکے. اچھا جی نہیں، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑا قیمتی وقت مجھے دیا. یہ میں آپ سے آخری سوال پوچھ رہا ہوں جی. کہ یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان قرآن اور اہل بیت دے کر چلے گئے اور اسٹیٹس بتا دیا کہ اب ان سے آپ نے جو ہے وہ دین کا فیض لینا ہے اور راہ ہدایت لینی ہے. تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی کیا کسی امام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست فرشتے کے ذریعے کو وحی آتی تھی، کوئی احکامات آتے تھے جسے عقیدہ امامت کا پارٹ کہتے ہیں؟ اور اگر وہ احکامات آتے تھے تو کیا وہ احکامات دین کا حصہ ہیں؟ کیا ہم اسے قرآن، اہل بیت، سنت نبوی، حدیث میں شامل کریں گے؟ اس کی ذرا شرعی دلیل دے دیجیے. دیکھیں، یہ احکام اللہ کی جانب سے، اس کے ہمارے پاس میں نے تو کوئی ایسی حدیث نہیں دیکھی کہ اللہ کی جانب سے ان کو احکام آتے ہیں کہ جدید احکام جو شریعت کا جزو ان کے پاس. دیکھیں، اللہ کے نزدیک 2 قسم کے علم ہیں. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ام الکتاب ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ ایک ہے علم وہ جس میں کہ تبدیلی آ سکتی ہے. کہ مثلا آپ کسی شخص کی عمر 50 سال ہے، لیکن اگر وہ صدقہ دے دے، اچھا کام کرے تو اس کی عمر 70 سال بن جائے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں تبدیلی ہے. لیکن ایک شخص کی عمر 50 سال ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرے، زنا کرے، چوری کرے تو اس کی عمر کم ہو جاتی. ایک شخص
علم ہے کہ ایک شخص راحت کی زندگی گزارے مگر یہ کہ وہ گناہ کرے، اگر گناہ کرے تو اس کو فقر ملے گا، زندگی میں فقر ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک علم ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یہ علم اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو عطا کیا ہے، لیکن یہ ہمیشہ تغیر کرتا رہتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں اس میں، کیونکہ وہ ہیومن اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے، اللہ نے جو اختیار دیا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے زندگی کے کنڈیشن چینج ہو جاتے ہیں تو ان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ایک علم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے جس کی عمر یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ محو کرتا ہے اور ثابت کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، بدل دیتا ہے تقدیر۔ اس کی عمر 50 سال ہے لیکن وہ غلط کام کرے گا تو اس کی اصلی عمر 30 سال ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ اللہ کے لیے مخصوص ہے، اللہ نے وہ علم کسی کو نہیں دیا جس میں کوئی تبدیلی، کوئی چینج نہیں، وہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک علم ہے جس میں تبدیلی ہے، وہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کو دیا، کیونکہ اس میں تبدیلی ہوتی ہے تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر کو ہر سال اس میں جو مقدرات ہیں اس سال کے وہ ملائکہ لے کے آتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس، اور اس طرح شب جمعہ کو بھی لے کے آتے ہیں، اور اس طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام نے زندگی میں کیا کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے زندگی میں کیا کرنا ہوتا ہے، اپنی زندگی جو ہے ان کا کیا کرنا ہوتا ہے، اس کے متعلق احادیث میں ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک مختوم کتاب آیا ہے، اس میں 14 ختم ہیں، ٹھیک ہے نا، یا 12 ختم ہیں، ختم سے مراد ہیں کہ مہر، سیلز ہیں، تو ہر امام اس سیل کو توڑتا ہے، اس میں جو چیزیں لکھی ہیں کہ تم یہ کرو، تمہارے زمانے میں یہ ہوگا، یہ کرو، تو اس میں ہیں، تو اس میں بھی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جنرل چیزیں ہیں، اسپیسیفک چیزیں جو ہیں وہ ان کو بعد میں ان کی جو اسپیسیفک اپنی لائف کی زندگی ہوتی ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، لیکن جہاں تک حلال و حرام کا تعلق ہے تو وہ تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، جو انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو عطا کیا کتاب جامعہ میں اس میں سب حلال و حرام ہے۔ میں وہ کتاب آپ کو دکھاؤں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیں، جزائے خیر دیں۔ میں آپ کو یہ کتاب کھول کے نکالتا ہوں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے ہمارے اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس باتوں پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان تفصیلات پر کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا ہوتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم طے کریں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے جانشین ہیں یا نہیں، یہ دین کامل ہے یا دین ایسے ادھورا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، انہوں نے کسی کو نہ جانشین تعین کیا، نہ قرآن جمع کیا، نہ سنت جمع کیا، ایسے چلے گئے، بس ختم بات۔ اور مسلمان آج تک اختلاف کر رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس جانشین ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ان جانشینوں کی کیا خصوصیات ہیں، یہ بعد مرحلے میں آتا ہے، بعد کے مرحلے میں۔ مثلا ایک شخص اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اب وہ آ کے کہتا ہے کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی اللہ کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کا کتاب کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے ہم اور آپ یہ تو طے کریں کہ اللہ ہے، زمین و آسمان کا کوئی خالق ہے۔ اگر اس زمین و آسمان کا کوئی خالق ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے نا کیا قرآن ہے اس کا کتاب ہو سکتا ہے، یا قرآن مثلا اس میں غلط باتیں کنٹرڈکشنز ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب ہم سے اس طرح کے سوال کرتے ہیں نا، یہ سوال جو ہے منطقی ترتیب کو چھوڑ کر ہٹ سے ہے۔ یہ ایسا ہے کہ ایک مشرک کی طرح آ جائے، ایک ایتھیسٹ کہتا ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ آپ کے قرآن میں غلط باتیں لکھی، یا قرآن کا اللہ کا کتاب نہیں ہو سکتا۔ بھائی تم پہلے مان لو اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اگر ہے تو پھر بات کریں گے کہ کیا اس کا کوئی کتاب ہے کہ نہیں، قرآن بھی اس کا کتاب ہے یا نہیں۔ اچھا، یہ عزیزو کتاب ہے کتاب شریف الاصول من الکافی، جلد نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ۔ یہاں پر صفحہ نمبر 238 میں یہ باب ہے، کتاب باب فیہ ذکر الصحیفۃ والجفر والجامعۃ ومصحف فاطمہ علیہ السلام۔
یہاں پر اس حدیث میں دیکھیے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرمایا یا ابا محمد، انہوں نے فرمایا ابو بصیر سے کہ ابو محمد وَإِنَّ عِندَنَا الْجَامِعَةَ وَمَا يُدْرِيهِمْ مَا الْجَامِعَةُ، ہمارے پاس کتاب جامعہ ہے. صحابہ تابعین کو کیا معلوم کہ جامعہ کون سی کتاب ہے؟ قلت جعلت فداكم الجامعہ، میں نے کہا جامعہ کون سی، کیا کتاب ہے؟ قال صحیفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک ایسا صحیفہ ہے، ایسی کتاب ہے کہ اس کی طول جو ہے 70 ذراع ہے. ذراع یہاں سے یہاں تک بولتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذراع ہے کونی سے لے کر انگلی تک، اس کے ذراع کے مطابق 70 ذراع. اچھا، اور وہ ان کی املا ہے. املا بولتے ہیں ڈکٹیشن کو، کہ میں بولتا جاؤں آپ لکھتے جائیں، اس کو بولتے ہیں املا، ڈکٹیشن. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے گئے. کس نے لکھا ہے؟ من فلق فیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، فلق بولتے ہیں زبان، منہ کا جو اوپننگ ہے اس کو بولتے ہیں، ان کے منہ کے اوپننگ سے. وخط علی، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے منہ سے ان کے الفاظ ہیں، اور خط کس کی ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے. بیمین ہے، اپنے ہاتھ سے انہوں نے لکھا. فیہا کل حلال وحرام وکل شیء یحتاج الناس الیہ حتی العرش فی الخدش، اس میں سب حلال و حرام ہے، اور اس میں قیامت تک جتنے لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب لکھا دیا. شریعت کو انہوں نے محفوظ کر کے گئے. اس طرح نہیں ہے کہ ایسے صحابہ کے جو حافظہ ہے، میموری ہے، اسی پہ بھروسہ کیا. پھر صحابہ مر گئے، صحابہ نے تابعین کے میموری پر بھروسہ کیا، پھر وہ مر گئے، پھر انہوں نے تابعین کے میموری پہ، وہ بھائی اس پہ اس طرح دین اسی طرح چلتا ہے. صحابہ بھائی ان کو ان کی جو اپنی زندگی کی باتیں ہیں انہوں نے وہی سیکھی ہوں گی. جو چیزیں ان کی زندگی میں تعلق نہیں رکھتا وہ بھی انہوں نے نہیں سیکھی. صحابہ نے وہ بھی نہیں سیکھی. کتنے احادیث ہیں کہ صحابہ کو کسی کو غسل نہیں آتا، کسی کو تیمم نہیں آتا، کسی کو نکاح نہیں آتا، کسی کو نماز نہیں آتا. کوئی نماز اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس کو سکھا رہا کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی بھائی. اچھا، اور صحابہ ایک دوسروں کو متہم کرتے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حدیث اس طرح نہیں ہے. کئی احادیث ہیں بھائی، صحیح احادیث ہیں. یہ صحابہ نے ایک دوسرے کی تکذیب کی احادیث میں. اچھا، تو یہ علم حلال و حرام کی جو بات کر رہے ہیں نا، وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. وہ جو ملائکہ لے کے آتے ہیں، وہ کون سے اخبار لے کے آتے ہیں؟ ملائکہ وہ اخبار لے کے آتے ہیں جو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. یہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں مقدرات میں، وہ لے کے آتے ہیں ملائکہ. اور جو چیزیں ان کے خاص زندگی سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ جامعہ جو ہے، یہ کتاب ہے حلال و حرام کی. اس میں سب چیزیں جو کسی چیز کی ضرورت ہو مسلمانوں کو، بشر کو، اور یا جو دوسرے مخلوقات ہیں، وہ سب اس میں ہیں. ٹھیک ہے نا. بہت مہربانی آپ کی، خدا آپ کو عزت دے، سلامتی دے. تھینک یو ویری مچ. اوکے جناب، نائس ٹائم. تھینک یو تھینک یو سر، تھینک یو. علیکم السلام. پھر تشریف لائیے. ایسی بات نہیں ہے، ایسا بات نہ ہو کہ آپ ایک دفعہ تشریف لائے پھر ہم سے ناراض ہو گئے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی تشریف لائیے اور سوال کیجیے تاکہ ہم آپ کے سوالات کے جواب دے دیں. لیکن آپ نے جو سوال کیے یہ اہم سوال ہیں. بعض ان میں سے ایسے سوال ہیں نا، جیسے توسل یا علی مدد کہنا، اولیاء کو پکارنا. تو اس کے متعلق میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے متعلق لیکچرز کی ضرورت ہے. کبھی میں لیکچر سیریز کر رکھوں گا تو اس باتوں کو میں زیادہ بہت مزید تفصیلات جو اس میں دی جا سکتی ہے اس میں دے دوں گا. لیکن ابھی اس میں گنجائش نہیں ہے ان کوشچن آنسر میں. اس سے زیادہ اب بھی 1 گھنٹے لگے بھائی صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے، 55 منٹ لگے. تو اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے ان باتوں میں. وَإِلَّا ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہے ان باتوں کا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی زندگی رہی تو ان مسائل پہ لیکچرز دیں گے. لیکچرز کا سلسلہ فی الحال رکا ہوا ہے کیونکہ اس کے کچھ وجوہات ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی